السلام علیکم، پروفیسر ریاض بلوچ ایڈوکیٹ ود یو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ کچھ ذاتی مصروفیات کی بنا پہ پچھلے ہفتے آپ سے تعلق نہیں جڑ سکا اس ویڈیو کے ذریعے، اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ صورتحال اتنی تیزی سے تبدیل ہو رہی تھی خطے کی، اس ملک کی، کہ اس کو آبزرو کرنے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو جاننے کے لیے کچھ توجہ کی، کچھ وقت کی ضرورت تھی۔ بنگلہ دیش کے واقعات مسلسل چل رہے ہیں، پھر پاکستان کے اندر ایک نیا پنڈورا باکس کھل چکا ہے، اور اگر نیٹ شل میں دیکھا جائے تو ریاست کے اندر، چاہے وہ دنیا کی کوئی بھی ریاست ہو، تو اس کے اندر اگر ہل جل ہوتی ہے تو اس کے پیچھے ایک ہی مقصد ہوتا ہے، اور وہ مقصد ہوتا ہے طاقت۔ جن کے پاس طاقت ہے وہ طاقت کو برقرار رکھنے کی جنگ لڑتے ہیں، اور جن کے پاس طاقت نہیں ہے وہ طاقت کے حصول کے لیے جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ وہ نیریٹوز خواہ کچھ بھی بنائیں۔ اب پی ٹی آئی، جس کے بارے میں ایک تاثر تھا، ایک سوچ بنائی گئی تھی، ایک نقطۂ نظر جو ہے اس کو بلڈ کرنے کی کوشش کی گئی تھی پچھلے 8-10 سال میں، کہ جی یہ تو ایک نئے پاکستان کو جنم دینے جا رہا ہے، اس کے آنے سے کرپشن ختم ہو جائے گا، اس کے آنے سے جو ہے وہ تھرڈ فورس کریٹ ہوگی، اور اس کے آنے سے پاکستان کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جس پروجیکٹ کو جن لوگوں نے انیشیٹ کیا تھا، آج وہ قانون کے گرفت میں آ رہے ہیں، ان کو پکڑا گیا ہے، ان سے انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں، ان کا شاید کورٹ مارشل بھی ہو جائے، جو بھی ہے بہرحال صورتحال۔ لیکن جو واقعات کا تسلسل ہے وہ کیا بتاتا ہے؟ وہ یہ بتاتا ہے کہ ڈیو پروسیس کے ذریعے اگر مسلسل جمہوری اور سیاسی عمل کے ذریعے چیزوں کو آگے بڑھایا جائے تو چیزیں اس نہج پہ نہیں پہنچیں گی۔ خرابی ہی ہوگی، پھر ٹھیک ہوں گی چیزیں، پھر خراب ہوں گی، پھر ٹھیک ہوں گی، لیکن تسلسل نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر ایک سوچ کے تحت، ایک فکر اور ایک نظریے کے تحت، ایک سازش کے تحت اگر کسی نئی طاقت کو سوسائٹی کے اندر انجیکٹ کرانے کی کوشش کی جائے تو اس کے نتائج یہ نکلتے ہیں جو ابھی نکل رہے ہیں۔ کرپشن ختم نہیں ہوا، ان کے دور میں بھی سب سے زیادہ کرپشن تھی، رپورٹیڈ ہے۔ سوسائٹی کے اندر کوئی مثبت اور پازیٹیو تھاٹ نے بلڈ نہیں ہوئے، بلکہ ایکسٹریمزم اور ہیپوکریسی جو ہے اس کا دور دورہ رہا ہے اس عرصے میں۔ یکسوئی جو ہے نا وہ پولیٹکس میں نہیں آئی، کوئی کانفیڈنس ایک دوسرے پہ بلڈ نہیں ہوا، اور کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوئی جس میں کوئی اچھا نظر آئے، اس بات کے باوجود کہ یہ پروجیکٹ ہی اس لیے تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا اس کے آنے کے بعد۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے بہتر طریقہ نہ تو ہائبرڈ نظام، چاہے کل کوئی تھا اس کا حصہ یا آج کوئی اس کا حصہ ہے، نہ وہ کل بہتر تھا نہ آج بہتر ہے، اور نہ آنے والے دنوں میں بہتر ہوگا۔ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ قانون اپنا راستہ ضرور لے، جو لوگ اس کرمنل کنسپیریسی میں ملوث ہیں ان کو ضرور سزائیں ملنی چاہیے، جو
کاروباروں کو جنہوں نے جو ہے نا وہ نقصان پہنچا کے اپنے ذاتی مفادات حاصل کرنے کی کوشش کی، اداروں کا استعمال کرتے ہوئے، ان کے خلاف ضرور کارروائی ہونی چاہیے. لیکن بات پھر وہی ہے کہ جب تک ایک سوچ نہیں بلڈ ہوگی، جب تک ایک چیز پہ جو ہے نا جو طاقتور لوگ ہیں وہ نہیں پہنچیں گے کہ جناب جو ہے وہ اب یہ ملک جانے اور اس کے لوگ جانے، پولیٹیکل پارٹیوں کو آزمائیں گے، پھر ان کو ریجیکٹ کریں گے، پھر آزمائیں گے، پھر ریجیکٹ کریں گے، الٹیمیٹلی بجائے کسی اور طریقے سے نئی فورسز ڈیولپ ہوں، اس پروسیس کے ذریعے ہو سکتی ہیں، جو پائیدار بھی ہوں گی، جو عوام کے فائدے کے لیے بھی ہوں گی. لیکن اب ہم نے مزید یہ دیکھنا ہے کہ یہ کس طرح جو ہے نا وہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. اور یہ کچھ عالمی سطح پہ جو ہے وہ جو میڈیا ہے اور پاکستان کا جو سوشل میڈیا جو باہر سے آپریٹ ہو رہا ہے اور ہینڈل ہو رہا ہے، وہ شاید یہ سمجھ رہے ہیں اور سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کوئی انہونی سی بات ہو گئی ہے، جنرل فیض کی گرفتاری یا دو چار اور بریگیڈیئر صاحبان کی گرفتاری. ایسا کچھ نہیں ہے. 1952 سے لے کے یہ سلسلہ چل رہا ہے. 3 کو سکسیسفل ہوئے. ایوب خان کا بھی ایک طرح سے کو تھا، اس نے بھی جبراً استعفیٰ لیا اپنے جو ہے وہ پیشرو سے. اس کے بعد ضیاء الحق کا کو سکسیسفل ہوا، پرویز مشرف کا کو سکسیسفل ہوا. لیکن اس سے ہٹ کے جو درمیانے درجے کے افسران ہیں، جو ریٹائرڈ افسران ہیں، انہوں نے بھی اٹیمپٹس کی، پکڑی گئیں، اور اسی فوج نہیں پکڑی، اور ان میں سے بہت ساروں کو سزائیں ہوئیں اور بہت سارے جو ہے نا وہ بچ گئے کیونکہ ان کے کوئی ایویڈنسز نہیں ملے. تو اس کو ایسے نہ بتایا جائے کہ جی یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے، یہ ہوتا رہا ہے. اور اس میں جو ہے وہ جو اسلامک ایکسٹریمسٹ جو رجحانات ہیں، انہوں نے بھی کو کرنے کی کوشش کی. اس کے اندر اور قسم کے لوگ بھی تھے جنہوں نے کوشش کی کو کرنے کی. تو یہ نئی بات نہیں ہے، منفرد بات نہیں ہے، یہ پروسیس ہے جو چلتا رہتا ہے. جب بھی ڈسپلن کی وائلیشن ہوتی ہے تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ نوٹس میں آتی ہیں. اب چونکہ سوشل میڈیا بہت وائبرنٹ ہو گیا ہے، بہت زیادہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں، اور بہت ساری غلط چیزوں کو بھی وہ مائنڈ سیٹ ایسا بن گیا ہے کہ اس کو بلیو کیا جاتا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے، اور بہت سارے ذرائع سے جو ہے وہ چیزیں مینوفیکچر کی جاتی ہیں، اس کو بھی ایک ذہن تسلیم کر رہا ہوتا ہے. تو چیزیں ایکسپوز زیادہ ہو گئی ہیں، ادروائز یہ ہوتی رہی ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ جو ہے وہ اس ملک کے اندر جو جمہوری نظام ہے، جو آئینی نظام ہے، وہ برقرار رہے گا اور مضبوط ہوگا، اور جو عوام دشمن قوتیں ہیں ان کو شکست ہوگی، چاہے اس کی شکل کوئی بھی ہو. آج کے لیے اتنا. اگلے ولاگ میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. اجازت دیجیے. تھینک یو، شکریہ. اپنا خیال رکھیے.